کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے اور داڑھی منڈانے والا حرام کا مرتکب ہے۔ ایسی صورتحال میں بال کاٹنے والے نائی یعنی باربر کی کمائی حلال تصور ہوگی یا کہ حرام؟ دیکھیں کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجام کی کمائی یا باربر جسے ہم نائی بھی کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ چند ایک چیزوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، باقی اوورال تو زیادہ تر چیزیں جتنی ہیں وہ حلال ہی ہیں۔ مثلاً اگر وہ بال کاٹتا ہے حلال ہے اس کی کمائی، اسی طریقے سے وہ ایون فیشل کرتا ہے حلال ہے، داڑھی کا خط بنا دیتا ہے، داڑھی کی سیٹنگ کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو حلال ہیں۔ بال ڈائی کرتا ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ کالے بال کروانے ہوں، براؤن کلر کروانا ہو نائی کے پاس ہی جاتے ہیں، یہ سارے وہ اس کے ذرائع ہیں جو حلال ہیں اور افضل ترین کمائی ہے کیونکہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے، جس کی ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہ بنانے کا، جو جنگوں میں بچنے کے لیے ایک جنگی لباس ہوتا ہے، اس کا ہنر سکھا دیا تھا، تو وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ ہاتھوں کی کمائی میں ظاہر ہے آپ جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں، انگلیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ ضرور اس نے کوئی پتھر یا اینٹ اٹھانی ہے یا ہاتھ سے کینچی چلانی ہے تو ہاتھ کی کمائی ہے، تو یعنی محنت کی کمائی۔ ہاتھ استعمال کیے بغیر بھی کمائی ہو سکتی ہے، ایک بندے کے پاس اچھی پراپرٹی موجود ہے، وہ کرائے پہ دے دے، حلال رزق اس سے گھر بیٹھ کے کھائے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ بغیر محنت کے جو کمائی ہو وہ حرام ہوتی ہے، بڑی نان سینس بات ہے۔ ایک بندے نے مارکیٹ کرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس کی بس محنت یہ ہے کہ کرایہ ہی کلیکٹ کرنا ہے اس نے جا کے، باقی تو اس کو مل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، حرام اسی وقت ہوگی جب کوئی کمائی حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ ان کی ڈاکٹرن میں تو جب سونا جو ہے اچانک 30-40 ہزار روپیہ تولہ کے پیچھے بڑھ جاتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو نفع ہو جاتا ہے بغیر محنت کے زیورات کے اوپر، تو اسے حرام کہا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھ کی کمائی افضل ترین کمائی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک آیا صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ اور بکریاں جو ہے وہ چرائی نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے سے معاوضے کے عوض اپنی ینگ ایج میں مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کروانی ہوتی ہے امت کے اعتبار سے۔ بکریوں کے ریوڑ میں بعض بکریاں بھیڑیں شرارتی ہوتی ہیں، وہ ریوڑ سے نکل جاتی ہیں، پھر انہیں لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرح کے امتی نہیں ملیں گے آپ کو، ہمیں بھی تو ایک طرح کے اسٹوڈنٹ نہیں ملے ہوئے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ فتویٰ لگا کے اسے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ انسان کانشیس ہو کہ حلال کی کمائی ہو۔ اب منڈی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ 2 نمبری نہیں کرتے تو حلال کی کمائی ہے، ان کی ہاتھوں سے کما رہے ہیں، لیکن بےایمانی نہ ہو، غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس یہ کہیں گے رزق آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث